بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں اور گھر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ایک ایسی دعا سکھائیے جس کو میں اپنے نماز میں بھی مانگوں اور اپنے گھر میں بھی مانگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، سو اپنے پاس سے میری خاص مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دوسری دعا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور یہ کلمات اس شخص کے لیے شام تک شیطان سے حفاظت بنے رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی امت کو بتلا دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، 10 مرتبہ صبح کو پڑھیں، 10 مرتبہ شام کو اور 10 مرتبہ رات سوتے وقت پڑھیں۔ سوتے وقت پڑھنے سے وہ دنیا کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، شام کو پڑھنے سے وہ شیطان کے دھوکے سے محفوظ رہیں گے، اور صبح کے وقت پڑھنے سے وہ میرے اللہ کے غصے سے محفوظ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اللہ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے تو اللہ سے مانگ، مدد چاہیے تو اسی سے طلب کر، اور جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا دیے گئے اور صفحے خشک ہو چکے ہیں۔ امام ترمذی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو کوئی تکلیف ہوگی، اگر وہ نہیں چاہے گا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص صبح 7 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے، وہ سچا ہو یا جھوٹا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کی اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔